आप बताइए कि आप कितने पुरजोश हैं, झंडे लहराएंगे, खड़े होकर नारे लगाएंगे, अपने कायद को यकीन दिलाएंगे कि इस मुल्क के अगले वजीर आजम आप हैं। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, तुम कदम बढ़ाओ, तुम कदम बढ़ाओ, हम साथ हैं तेरे। झंडे लहराएं, पीछे दोस्तों से गुजारिश है कि झंडे लहराएं। तुम कदम बढ़ाओ, तुम कदम बढ़ाओ, हम साथ हैं तेरे। ये बहनें तेरी हैं, बाजू तेरी, ये भाई तेरे हैं, ताकत तेरी। मेहरान में सारे, मेहरान में सारे, पंजाब का नारा, पंजाब का नारा, बुलंद है सारा, बुलंद है सारा। खैबर में छाया, खैबर में छाया कश्मीर का नारा, कश्मीर का नारा। जीबी है सारा, जीबी है सारा, तलबा का प्यारा, तलबा का प्यारा, मजदूर का सहारा, मजदूर का सहारा। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, खड़े होकर, झंडे लहराकर, बिलावल बिलावल का नारा लगाकर अपने कायद का इस्तकबाल कीजिए। बिलावल 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 बिलावल। आया आया बिलावल, छाया 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 बिलावल, आया 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 बिलावल, छाया 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 बिलावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाएं तो फिर जहां में रुस्वा यजीद होते हैं। अजीम बाप की बेटी बता गई, हुसैन वाले हमेशा शहीद होते हैं। यहाँ वहाँ जहाँ गई वहीं पे उसकी धूम थी, वो एक अपनी ज़ात में एक आई थी, हजूम थी। गरीब कौम के लिए वो बाप की सफ़ीर थी, नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी। वफाक की उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कि नीज़े करबला की बस यजीदियत से जंग थी। बहा के लेगी ही वो हर सितम को अपनी मौज से, वो करबलाए वक्त में डरी नहीं है फौज से। वो आमिरों की गर्दनों पे नक्शे पा जमा गई, वो भुट्टो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई। भरम उसी के दम से था, वो देश का वकार थी, वो दुश्मनों पे तीर थी, वो बिन्ते जुल्फ़िकार थी। सुनो कि इसकी कब्र भी फतह की एक निशान है, उसी के पास तीर है, उसी के यहाँ कमान है। वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई, शूर जब तुलू हुआ तो खुद गरूब हो गई। वतन को भाई भी दिया, वतन को बाप भी दिया, बकाए मुल्क के लिए फिर अपने आप भी दिया। वतन की माँ चली गई, सुनो लहद की गोद में, वो साहिबे मुराद है,
وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں، کیا اس دنیا کی تاریخ میں ایسے کوئی مثال آپ کو مل سکتی ہے؟ کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بہادر بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کو بتایا جائے، جس کو کہا جائے کہ ایک عامر آپ کو قتل کرنا جا رہا ہے، دہشت گرد آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے بچے کم عمر کے ہیں، آپ عامر مشرف کے خلاف لڑنے کے لیے، دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے، الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اس ملک اور عوام کو آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کو آمریت سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کے غریب کو غربت سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کے نوجوان کو بے روزگاری سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کی مستقبل کو صحیح سمت پہ لانے کے لیے آپ باہر سے الیکشن کیمپین بھی چلا سکتے ہو، آپ لندن پہ بیٹھ کے اسکائپ پہ ریلی سے خطاب کر سکتی ہو، آپ امریکہ میں بیٹھ کے مشرف کو بگا سکتی ہو، آپ دبئی میں بیٹھی ہوئی وزیر اعظم بن سکتی ہو، مگر شہید بی بی انکار کرے کہ نہیں، میں نے اپنے عوام کے لیے، اپنے وطن کے لیے واپس آنی ہے۔ وہ دہشت گرد اور وہ عامر جو اس 18 اکتوبر کی رات کو شہید بی بی پہ حملہ کیا تھا، شہید بی بی نہ خود ڈری اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جیالہ ڈرا۔ یہ دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گا ایسے سیاسی کارکن کا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہادر جیالے ہیں۔ ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ آپ گولیوں سے نہیں ڈرتے ہو، ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ آپ ضیاء الحق کے پھانسی کا پھندا سے نہیں ڈرتے ہو، ہمیں پہلے سے معلوم تھا آپ جیل سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن 18 اکتوبر کو دنیا کو پتا چلا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے، بھٹو شہید کے سپاہی، بی بی شہید کے بھائی بم دھماکے سے بھی نہیں ڈرتے، بلکہ ہمارے ہاں جب بم دھماکے ہوتے ہیں تو ہم اپنے قیادت کے طرف بھاگتے ہیں، بم دھماکے سے نہیں بھاگتے۔ آپ نے اس دن کی بے مثال بہادری کے ساتھ شہید بی بی کا بھی دفاع کیا تھا۔ شہید بی بی نے اس ملک کو ایک امید دلائی تھی کہ اس ملک کے بچے کے مستقبل ایک آزاد مستقبل ہوگا، جہاں وہ اپنا ووٹ کے ہتھیار سے اپنا حکومت کا منتخب کریں گے، اور جب وہ اپنے ہی حکومت منتخب کریں گے، جب عوامی نمائندے ہوں گے تو وہ ایسے فیصلے لیں گے جو عوام کے حق میں ہوں گے۔ قائد عوام نے اور بی بی شہید نے
معیشت چلانے کے لیے ہمیں جو عوام دوست پالیسیز ہے، جو غریب دوست پالیسیز تھے، وہ سکھائے تھے۔ شہید بی بی اس ملک کو نوجوانوں کو روزگار دلانے کی امید دلا رہی تھی۔ اس ملک کی غریب مزدور، اس ملک کے غریب کسان کو، اس ملک کے محنت کش کو، اس ملک کے سفید پوش طبقے کو یہ امید دلا رہی تھی کہ ان کو اپنا محنت کا صلہ ملے گا۔ وہ دن رات جو مزدوری کرے، وہ اپنے بچے کے بہتر مستقبل کی امید رکھ سکتا ہے۔ وہ کسان جو اپنی محنت سے اپنا فصل اگاتا ہے، اپنی فصل کی قیمت ملے۔ وہ طالب علم جو محنت کر کے پڑھائی بھی کرتا ہے، تو اس پڑھائی کے بعد، اس ڈگری کے بعد ان کو روزگار کا موقع ملے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی فلسفہ ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کو روٹی کپڑا مکان دلوانا چاہتے ہیں۔ قائد عوام نے جب روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تو پھر روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پہ اپنا وعدہ پورا بھی کیا۔ جب شہید بی بی روٹی کپڑا اور مکان کی وعدہ کرتی تھی، روزگار دینے کا وعدہ کرتی تھی، تو وہ اپنا وعدہ پورا کرتی تھی۔ شہید بی بی کے لیے عام تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ ان دنوں میں آٹا کا بحران تھا، چینی کا بحران تھا، تیل کا بحران تھا۔ آج بھی اسی طرح آٹا کا بحران ہے تو تیل اور پیٹرول کا بحران ہے۔ اسی طرح اگر تب مہنگائی تھا تو آج بھی مہنگائی ہے۔ اگر تب بے روزگاری تھی تو آج تاریخی بے روزگاری ہے۔ اگر تب غربت تھا تو آج تاریخی غربت ہے۔ اگر تب آمریت تھا تو آج یہ کٹ پتلی نظام میں آمریت ہی ہے۔ ہمیں تب بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت تھا اور آج بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام دوست معیشت، عوام دوست منصوبہ بندی، عوام دوست سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا۔ خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا۔ خان صاحب نے اسی شہر کراچی سے کتنے وعدے کیے تھے، ہر وعدہ جھوٹا، ہر بات دھوکا، ہر وعدہ پہ یو ٹرن۔ آج یہ کراچی کے عوام عمران سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں گیا وہ 1 کروڑ نوکریاں، کہاں گیا وہ 50 لاکھ گھر؟ آپ انکروچمنٹ کے نام پہ غریب کے سر سے چھت چھین رہے ہو۔ آپ جن کے پاس روزگار تھا، چاہے وہ سٹیل مل میں ہو یا وہ 16,000 وفاقی امپلائیز ہو، ان سے آپ نے روزگار چھینا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا، آپ تو کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھتا ہے تو اس کے مطلب وزیر اعظم چور ہے۔ جتنا مہنگائی اس وقت ہے اتنا پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی کبھی نہیں رہا ہے۔ تو بقول عمران خان صاحب، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا چور اس وقت ہمارا وزیر اعظم ہے،
جتنا چور اس وقت کٹپٹلی وزیر اعظم ہے اتنا پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم چور نہیں رہا. مہنگائی کی حالات دیکھو, کھانے پینے کے اشیاء مہنگا, پیٹرول مہنگا تو گیس مہنگی, بجلی مہنگی, جینا مہنگا تو مرنا مہنگا. یہ ہے خان صاحب کا نیا پاکستان. یہ ہے عمران خان کی تبدیلی نہیں تباہی. خان صاحب نے ہمارا معیشت کا تباہی کا بندوبست کیا ہے. پہلے دن سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے خلاف احتجاج شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کراچی سے لے کے کشمیر تک کر رہے ہیں. اور جس رفتار سے غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی آپ ہی کا پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آپ کراچی کے عوام سے پوچھیں, آپ لیاری کے عوام سے پوچھیں, آپ کرنگی کے عوام سے پوچھیں کہ ان کا زندگی, آپ نے ان کا زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ نے جن نوجوانوں کو روزگار کی امید دلوایا تھا ان کو ہم کیا بتائیں کہ آپ کو کیا روزگار ملنا ہے. جن کے پاس روزگار تھا یہ ظالم حکومت ان سے بھی روزگار چھین رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں, یہ پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلواتے ہیں. ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ سارے معاشی حالات ایک دن میں صحیح ہوں گے, لیکن یہ وعدہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جب پی پی کا حکومت ہوگی, جب بی بی کا حکومت ہوگی, جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگی تو وہ عوام دوست حکومت ہوگی, وہ غریب دوست حکومت ہوگی. اگر ہمارے عوام مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم عوام کو روزگار دلوائیں گے, عوام سے روزگار نہیں چھینیں گے. ہم مکان بنائیں گے, ہم چھت نہیں گرائیں گے. ہم غربت کو مٹائیں گے, غریب کو نہیں مٹائیں گے. جب ہمارا حکومت آتا ہے تو عام آدمی کا حکومت ہوتا ہے. جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوتا ہے تو مزدوروں اور کسانوں کا حکومت ہوتا ہے, تو طلباء اور سفید پوش طبقہ کا حکومت ہوتا ہے. آپ کا میرا درخواست ہے, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقل کے فیصلے اب خود کرنے ہیں. ہم کسی اور کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس ملک کی قیادت کا فیصلہ کرے, وہ اس ملک کے وزیر اعظم کا فیصلہ کرے. اگر فیصلہ ہونا ہے تو اس ملک کے عوام نے کرنا ہے. اور میرا اس ملک کے عوام سے اپیل ہے کہ آپ اس میڈیا کی کردار کشی پہ یقین نہ کریں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھونکنے والے کے باتیں پہ نہ چلے. آپ ہمارا تاریخ راہ میں رکھے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب اور پی پی کا حکومت آ رہی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ پی پی کا حکومت آ رہی ہے. میرے اس ملک کے عوام سے وعدہ ہے کہ پہلے دن سے ہم تنخواہ میں اضافہ کریں گے. پہلے دن سے ہم
पेंशन्स में इजाफा करेंगे। पहले दिन से हम इस मुल्क के नौजवान को रोजगार दिलवाना शुरू कर देंगे। पहले दिन से हम वो नामुकम्मल सफर जो कायदे अवाम का था, जो शहीद बीबी की थी, मैं और आप मिलके इंशाअल्लाह ताला वो नामुकम्मल सफर मुकम्मल करेंगे। हम जानते हैं कि अगर इस मुल्क के आम आदमी के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए कोई आवाज उठा सकता है तो वो पीपल्स पार्टी के जियाले ही है। और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हमारा इस हुकूमत का एहतजाज, इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम इस इमरान को नहीं भगाते हैं। वो इसलिए कि हम समझते हैं कि जहां भी इमरान ने हाथ डाला है वहां तब्दीली नहीं तबाही मचाया है। हमारा सियासत का हाल देखो, ये तब्दीली नहीं तबाही है। हमारा हुकूमत और हुक्मरानी का करने का हाल देखो, ये तब्दीली नहीं तबाही है। ये जो इन्होंने एजुकेशन के साथ किया है, सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम पे हायर एजुकेशन में कमीशन के बजट काट के, ये तब्दीली नहीं तबाही है। जो इन्होंने वो 10,000 खानदान जो अपने पूरी जिंदगी कराची के स्टील मिल में मेहनत करके काम करते थे, उनको एक रात में बेरोजगार करके आपने तब्दीली नहीं तबाही मचाया है, मुआशी कत्ल करवाया है। वो जो 16,000 खानदान अपनी पूरी जिंदगी इस मुल्क की खिदमत में गुजारे हैं और आपने एक रात में बेरोजगार करवाया है, ये तब्दीली नहीं तबाही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खान साहब इस मुल्क का हर इदारा को अपना टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है। पहले हमला किया अपना पार्लियामान पे, हमारा नेशनल असेंबली पे, हमारा सेनेट पे, तो फिर हमला किया जुडिशरी पे। अपना जुडिशरी को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश में कभी किसी सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ कोई रेफरेंस, तो कभी दूसरा किसी जज को तंग करना। अपना ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन को अपना टाइगर फोर्स बनाने के लिए कभी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गाली तो कभी कोई रेफरेंस फाइल करते हैं। पंजाब पुलिस को और पंजाब ब्यूरोक्रेसी को अपना टाइगर फोर्स बनाने के लिए जितने दफा पंजाब की आईजी और पंजाब का चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं पिछले 3 साल में, उतना पंजाब की तारीख में नहीं हुआ है। हर इदारा, कोई इदारा नहीं बचा वो मीडिया को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश में आज भी अपना कोशिश चल रहा है। कभी मीडिया के खिलाफ कोई साजिश, तो कभी कोई ऑर्डिनेंस, तो कभी कोई धमकी, तो कभी किसी को बेरोजगार। सोशल मीडिया को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां भी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई इदारा नहीं बचा। ये इसको हम इजाजत देंगे तो पूरा पाकिस्तान को वो टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है। ये तो हमारा फौज और हमारा आईएसआई को भी अपना टाइगर फोर्स बनाना चाहता है। हम
خان صاحب کو اجازت نہیں دیں گے، ہم اس سلیکٹڈ کو اجازت نہیں دیں گے، ہم اس کٹ پتلی کو اجازت نہیں دیں گے کہ چاہ ہمارا جمہوریت ہو، چاہ ہمارا سیاست ہو، چاہ ہمارا معیشت ہو، آپ کا تباہی چل رہا ہو اور آپ سے کوئی پوچھنے والے نہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آپ کو معاف نہیں کریں گے اور آپ کو ایک ایسا قدم اٹھانے نہیں دیں گے جس سے اس ملک کا نقصان ہو۔ ویسے جب بھی وہ اپنا منہ کھولتا ہے تو کوئی غلطی ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم خان صاحب کو وارن کر رہے ہیں کہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج پہ نکلی ہے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، سندھ، پنجاب، پختونخوا اور بلوچستان کے جیالے جنہوں نے مختلف ڈسٹرکٹس میں مہنگائی کے خلاف، غربت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس نالائق، نااہل، سلیکٹڈ، ناکام ترین حکومت کے خلاف آپ نے جو احتجاج نکالے ہیں وہ بڑے کامیاب رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی جدوجہد کو آگے لے کے چلیں گے۔ اگلے مرحلہ میں ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، ایم پی ایز، سیاسی ورکرز اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں احتجاج کریں گے، مہنگائی کے خلاف کریں گے، غربت کے خلاف کریں گے، بے روزگاری کے خلاف کریں گے، اور ہمارا انشاءاللہ تعالی 30 نومبر کو جو یوم تاسیس ہوگا وہ پختونخوا میں ہوگا۔ وہ خان صاحب جہاں اوپر اس کا حکومت ہے اور نیچے بھی اس کا حکومت ہے، پختونخوا کے بہادر عوام جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے اتنے سالوں سے اس تبدیلی نہیں تباہی کو برداشت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے یوم تاسیس پختونخوا میں منا کر اپنا وفاقی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ساتھیو، یہ ظالم حکومت انتقام کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، یہ ظالم حکومت پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین رکھتی ہے۔ آج تک صدر زرداری کو نیب کے جھوٹے الزامات پہ بار بار طلب کرتے ہیں، مگر اس لیے کہ ہم کورٹس کی بھی عزت کرتے ہیں، جمہوریت اور سسٹم کو عزت کرتے ہیں، تو ہم بزرگی اور بیماری کے باوجود صدر زرداری صاحب پیش ہوتا ہے۔ شاہ صاحب 2 سال جیل میں پڑا ہوا ہے، ہمارا خورشید شاہ صاحب سابق قائد حزب اختلاف۔ میرا حال ہی میں نامزد آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب اور ان کے بیٹے جیل میں ہیں، میرے شکارپور کا بھائیو صاحب جیل میں ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ایک دن کے لیے نہیں ڈرے ہیں۔ ہاں، ہمارا اس ملک کی عدلیہ سے، اس ملک کی حکومت سے مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خون میں اور باقیوں کے خون میں کیا فرق ہے؟ یہ کیا دوگلا نظام ہے کہ خان صاحب کے وزیر پنڈورا میں نکلے، دوسرے لوگ پیناما میں نکلے، پیپلز پارٹی کے لوگ کسی میں نہ نکلے، مگر ہم جیل میں ہو؟ دوسرے کے خلاف سزا ہو، ہمارے خلاف کوئی سزا نہ ہو اور ہمارے لوگ جیل میں ہو۔ آپ کا
کا دوگلا نظام نہیں چل سکتا. ہم اپنے لوگ کو بھی آزاد کریں گے اور ہم آپ کو بگائیں گے. میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں اور مزار قائد سے, ہمارا قائد اعظم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ جنا کے پاکستان, وہ وفاقی پاکستان, وہ قائد عوام کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہم بنائیں گے. بی بی شہید کی عوام دوست, غریب دوست حکومت ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. جیے بھٹو.